أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث العشياء ويبقى بعد الفناء العشياء، تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه النيات، سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات، ولا يعوض عنه المعاصي والعباد في الخلوات. سبحان الذي منه خلق العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضار في حكمه، يعذب من يشاء لما يشاء كيف يشاء، ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعظيم المسيئين عدل وعفو وتفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجاه واهتدى، ومن تخلف عنها ضل فغرق. وأوصيكم يا عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وعروة وثقى، وبمبادرتكم الموت قبل حلوله، وعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل. وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله يا عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء، وكل مدة فيها إلى انتهاء. فعجبا كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل، ويضرب عليهم طبل رحيل، ويرتحلون عما قليل، فأسفى علامة تلك الرقد. ونحن في دار البلاء محفوظة وبالغدر معروفة، لا يدوم أهوالها ولا يسلم نزلها. العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم، كيف لا تعتبرون؟ وإخوانكم وأسألكم في بطون البروج السبيل، ووقفت أجسادهم وعميت أخبارهم عمدا طويلا. جيران لا يتناسون، وأحباء لا يتزارون، وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا
ومحت حفرتنا ومفرد غربتا ومصيبتا ما أسرع الطلب وعبأد الصفرة وقل الله وعنفذنا إذا أسلمنا على هبا إلى الملائكة الغلاظ الشداد وعدنا إذا انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء وأقلت الديان محاصننا وتصرمت العزاء وليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء ولا يستغرقن عن الخطيئات التي تهول بين الأمهات والآباء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد. روز جمعہ جیسا کہ انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں ہر جگہ، ہر شہر، ہر کوچے خیابون میں احتجاجی جلوس نکالا جا رہا ہے، اور یہاں پر بھی بعد نماز جمعہ یہاں پر بھی جلوس نکالا جائے گا اور ایرانی قبیلے تک جائے گا۔ یہ جلوس کس لیے نکالا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے؟ یہ جلوس دو طرح کے جلوس ہوتے ہیں، ایک غم کا جلوس ہوتا ہے، ایک خوشی کا جلوس ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 13 رجب کو جلوس نکالا جاتا ہے، وہ خوشی کا جلوس ہوتا ہے، اور یہ غم کا جلوس ہے۔ اس چیز کا یہ غم کا جلوس ہے۔ جلوس اس لیے نکالا جاتا ہے، ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کہ آج تک آپ جو ہے نہیں سنا ہوگا کہ کہیں پر کوئی ایسا حادثہ واقعہ پیش آیا ہو کہ لوگ قبرستان میں گئے ہوں اور کسی کی قبر اجاڑ دی گئی ہو، کسی کی قبر اجاڑ دی گئی ہو۔ اور جیسا کہ ہر کلمہ گو، صرف ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر کلمہ گو جو محمد عربی پر ایمان لانے والا، محمد عربی کو چاہنے والا، زبان سے بھی قلب سے بھی، کہ جو محمد نے کہا ہے اس میں صداقت ہے، اس میں چوں چرا کا سوال نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ کوئی ایسا ویسا انسان نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا اشرف المخلوقات ہے جس کو خود رسول کو اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ اگر انسان انتخاب کرتا ہے تو وہاں چوں چرا کا سوال ہوتا ہے۔ یہ آخری رسول جو آیا ہے، یہ انتخاب جو ہے یہ پروردگار کا ہے کہ جاؤ لوگوں میں ہدایت کرو، تبلیغات کرو۔ تبلیغات کے لیے بھی ایک ایسا نمونہ سامنے پیش آیا جو واقعی تاریخ کی ایک ہسٹری بن گئی۔ رسول کے پاس کون سی دولت تھی؟
رسول کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، لیکن رسول کے پاس اس وقت تقویت ملی جس وقت جناب خدیجہ سے شادی ہوئی، اور نور علی نور، یہ کہ جناب خدیجہ نے کہا کہ میں پوری ثروت کو جو ہے دین کے اوپر نچھاور کرتی ہوں، آپ کھل کر کے تبلیغات کیجئے، لوگوں کو دعوت دیجئے، بلائیے، لوگوں کو ہدایت دیجئے۔ رسول اللہ نے ویسے ہی عمل کیا، تو گویا پتہ یہ چلا کہ جو رسول بغیر وحی الہی کے دہن کو ہلاتا ہی نہیں۔ اے ایمان لانے والوں مسلمانوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیسے مسلمان ہو جو رسول اللہ کو جو ہے اتنا چاہتے ہو کہ ان کی سنت پر عمل کرتے ہو، سنت کو واجبات سمجھ کر کے عمل کرتے ہو، لیکن اس کی بیٹی کی قبر جو ہے مسمار کر دی گئی، منہدم کر دی گئی، گرا دی گئی۔ آج 100 سال سے زیادہ ہو گیا، 100 سال پورا مکمل ہو گیا۔ عزیزو، بڑی افسوس کی بات ہے، جس رسول کا روزہ جگمگا رہا ہو، کائنات جاتی ہے اس کا جو ہے روزے کا دیدار کرنے کے لیے، اللہ اکبر، کائنات جاتی ہے، چومتی ہے، بوسہ دیتی ہے رسول اللہ کے روزے کا، اور اسی کی بیٹی کا قبر جو ہے مسمار پڑی ہوئی ہے، چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ بھائی چراغ جو ہے وہاں جلانا جو ہے آل سعود کے نزدیک جو ہے بدعت ہے، چومنا بدعت ہے۔ تو میں کہوں گا کہ جو رسول کے روزے میں لائٹ جل رہی ہے تو قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، قانون دو نہیں ہونا چاہیے، قانون ایک ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہ اگر رسول اللہ کے روزے میں قبر میں لائٹ جل سکتی ہے وہ بدعت نہیں ہے، اور جو ہے رسول کی بیٹی کی قبر پہ چراغ جلانا، روشنی کرنا بدعت کیسے ہے؟ رسول اللہ کا روزہ چوم سکتے ہیں، لیکن اگر یہاں بی بی کا جو ہے اگر آپ جو ہے بوسہ دیتے ہیں تو آپ کو منع کیا تھا، بدعت ہے، نہیں مانے تو کوڑے برسائے جائیں گے، نہیں تو جیل میں ڈال دیے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کیا زیادتی ہے، کیا یہ انصاف ہے؟ انصاف نہیں ہے۔ لیکن کیسے اندھے مسلمان ہیں عزیزو، کیسے جو ہے عقل پہ پتھر پڑا ہوا ہے کہ ایک طرف جو ہے رسول اللہ کا روزہ جگمگا رہا ہے اور ایک طرف رسول اللہ کی بیٹی کا جو ہے قبر جو ہے منہدم پڑا ہوا ہے، لاوارث پڑا ہوا ہے، جو کہ خود ایران نے اعلان کیا ہے، آل سعود سے کہا ہے کہ دیکھو تم جو ہے میرے حوالے کر دو، تم سے ایک پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بی بی کے چاہنے والے خود ہی وہ تعمیر کر دیں گے۔ لیکن کوئی نہ کوئی یہاں راستہ ہموار ہوتا ہے، منزل تک پہنچتا ہے، کوئی نہ کوئی شیطان غالب آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی شیطان راستہ جو ہے وہ شیطانی فراہم کر دیتا ہے، نہ یہ نہ کرو ورنہ تمہارے لیے زوال ہو جائے گا۔ بہرحال مدینے میں اس سال جو ہے رسول اللہ کے روضے کے اندر مجلس ہوئی ہے، گورنمنٹ نے اجازت دیا، لوگوں نے مانگا، وہاں کے شیعہ لوگوں نے
تو اجازت دیا، وہاں پر مجلس ہوئی ہے، یعنی ایک پہلا یہ مشن شروع ہوا ہے. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جنت البقیع جلد سے جلد تعمیر ہونے کے اسباب مہیا فرما. عزیزو، یہ زندگی میں بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے مسائل جھیلی ہیں، یہ بہت زیادہ جو ہے مسائل جھیلی ہیں. اور دیکھیے زندگی میں مسائل جھیلتے جھیلتے 18 سال کی عمر میں چلی گئی. آج 18 سال میں لڑکی جو ہے جوان ہوتی ہے، لیکن ظلم کی انتہا تو آپ دیکھیے کہ ظلم کس حد تک جو ہے کہ رونے کے اوپر بھی پابندیاں تھی. جب یہ آواز آنے لگی کہ رو نہیں، رونے سے ہمارے کام میں خلل پیدا ہوتا ہے، اس وقت مولا متقیان کو حکم دیتی ہیں، بی بی حکم دیتی ہیں، اے ابو الحسن دیکھو میرا رونا بھی لوگوں کو گوارا نہیں ہے، تو میرے لیے ایک بیت الحسن بنوا دو. پھر اس کے بعد مولا علی نے بیت الحسن بنوایا، اور اس بیت الحسن بنوانے کے بعد ایک ایسا اس میں چبوترا تھا جس پہ بی بی جا کر کے بیٹھتی تھی، اب بیٹھ کر کے مسائل پڑھتی تھی. اور یہ جنت البقیع میں 5 معصومین کی قبر ہے، صرف ایک کی نہیں ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا کی قبر ہے، امام حسن کی قبر ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر ہے، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر ہے. ٹھیک ہے، 5 معصومین کی قبر ہے، جنت البقیع میں سب کی مسمار پڑی ہوئی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ لوگ جگہ جگہ پر اپنے گھروں کو روشن کرتے ہیں، قبروں کو جا کر کے روشن کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اور 27 رمضان کو مسلمان لوگ قبروں پہ جاتے ہیں. بڑی رات ہے، سنیے، بڑی رات ہے جو رمضان گزرا ہے نا، 27 رمضان کو بڑی رات ہے، اور اتنی بڑی رات ہے کہ جاتے ہیں قبرستان اور سب کا جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور مردوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اگربتی بھی جلاتے ہیں، موم بتی بھی جلاتے ہیں. اب یہاں موم بتی جلانا جو ہے وہ بدعت نہیں ہے، یہاں موم بتی جلانا اگربتی جلانا بدعت نہیں ہے، یہاں فاتحہ پڑھنا بدعت نہیں ہے، سب جو ہے جائز ہو گیا، لیکن صرف رسول اللہ کی بیٹی کے لیے، اہل بیت کے لیے سب بدعت ہے. کیسی عداوت ہے یہ، کیسی عداوت! اے مسلمانوں، اہل بیت سے اتنی بڑی عداوت مدینے سے چلی آ رہی ہے، اور آج تک شیعہ حیدر کرار کو کافر کہا جاتا ہے، کافر کہا جاتا ہے. لیکن 57 ملک مسلمان کنٹری ہے اس کائنات میں. کتنی کنٹری؟ 57، جس میں ایک کنٹری جو ہے شیعہ ایران ہے. کیوں نہیں؟ اے مسلمانوں، مسلمان مر رہے ہیں فلسطین میں، مسلمان مر رہے ہیں، شیعہ کوئی نہیں ہے وہاں پر، لیکن وہاں پر کیوں نہیں جو ہے آواز کو بلند کرتے؟ حق کی آواز کو کیوں نہیں بلند کرتے؟ حق کی آواز پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا تمہارا ایمان جو ہے وہ چلا گیا ہے، یا تمہارا ایمان بک گیا ہے؟ آج دیکھیے فلسطین میں جنازے پہ جنازہ، روزانہ جنازے پہ جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، وہ آواز بھی دے رہے ہیں، اے مسلمانوں کہاں سوئے ہوئے ہو؟
اے مسلمانوں آؤ میرے ساتھ میں آؤ, میری آواز پہ لبیک کہو. لیکن کوئی لبیک نہیں کہہ رہا ہے. مجھے منظر یاد آ رہا ہے, کربلا کا منظر یاد آ رہا ہے. امام حسین علیہ السلام جو ہے کربلا میں آواز دے رہے تھے, حل من ناصر, حل من ناصر, ہے کوئی جو میری مدد کرے. اللہ اکبر. آج فلسطین والے جو ہے اہل سنت ہو کر کے, وہابی ہو کر کے, آج وہاں پہ جو جلوس نکال رہے ہیں, جو نعرہ لگا رہے ہیں, وہ یا علی کا نعرہ لگا رہے ہیں, یا عباس کا نعرہ لگا رہے ہیں, یا حیدر کا نعرہ لگا رہے ہیں. کیوں نہیں کسی اور کے نام کا نعرہ لگا دیا ہوتا؟ بہت لوگ ہیں, میں نام لے کر کے نہیں کہوں گا, لیکن عزیزوں اور میرے دوستوں, ایک میں پیغام دیتے ہوئے جا رہا ہوں کہ آج کی تاریخ میں, اور کل کی بھی تاریخ تھی اور آج کی بھی تاریخ, کہ لوگ اگر کسی اور کے نام سے اگر فقیر بھی بھیک مانگے تو اسے نہیں ملتا ہے, لیکن اگر علی کا نام لے لے, عباس کا نام لے لے, علی اصغر کا نام لے لے, علی اکبر کا نام لے لے, تو اسے فوراً جو ہے اسے بھیک مل جاتی ہے, اسے فوراً جو ہے چندہ مل جاتا ہے. لیکن عزیزوں, یہ جو ہے تاریخ کا ایک جملہ جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ عزیزوں اگر کوئی بھی نام لے لے تو نہیں چندہ ملنے والا ہے, نہیں بھیک ملنے والی ہے. لیکن ایک در ہے جو در اہل بیت سے متمسک ہو کر کے اگر بھکاری بھی بھیک مانگتا ہے تو اسے فوراً عنایت ہو جاتا ہے, اسے مل جاتا ہے. تو پتہ یہ انہیں بھی چل گیا کہ بغیر ان کے وسیلے کے بھیک نہیں ملنے والی ہے. تو فلسطین والے بھی آج جو ہے شیعہ نہیں ہیں, شیعہ حیدر کرار نہیں ہے, لیکن آج وہ نعرہ حیدری کا جو ہے نعرہ لگا رہے ہیں, غازی عباس کا نعرہ لگا رہے ہیں. خود میں نے جلوس دیکھا اس کے ویڈیو پہ, اور نعرہ لگا رہے ہیں, عباس کا نعرہ لگا رہے ہیں, علی اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں. یہ ایک معجزہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ ایک غیر قوم کا کیوں جو ہے وہ کلمہ پڑھے گا؟ لیکن عزیزو ایک دور ایسا آئے گا, ایک وقت ایسا آئے گا, ہر ایک کوئی حسینی ہوگا, ہر ایک کوئی حیدری ہوگا. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حقانیت جو ہے, جتنا حقانیت کو جو ہے چھپایا جاتا ہے, مٹایا جاتا ہے, اتنی ہی جتنا چھپایا جاتا ہے, جتنا پردہ ڈالا جاتا ہے, اتنی حقانیت سامنے روشن ہو جاتی ہے. دیکھیے, سچ کے سامنے جھوٹ, سچ کے سامنے جھوٹ, جتنا انسان جھوٹ بولتا ہے اتنی سامنے جو حقیقت آتی ہے. اور جتنے جھوٹ میں غلاظت ہے, کثافت ہے, گندگی ہے, اس سے کوئی بھی قریب ہونا نہیں چاہتا. لیکن حقانیت ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ اس کے ساتھ تو کم وابستہ ہوں گے, لیکن وہ فتح یاب ہوں گے, وہ کامیاب ہوں گے. اور ہر روشناس, علم والا, ہدایت والا جو ہے وہ اچھے راستے, اچھے پلیٹ فارم کو تلاش کرتا ہے. یہاں گندگی نہیں ہے, یہاں نہیں کھڑے ہونا ہے, دوسرے پلیٹ فارم پہ یا دوسری جگہ چلے جائیں, صاف صفائی کی جگہ پہ چلے جائیں. عزیزو, تم کتنا بھی جو ہے اہل بیت کے اوپر کچرا جو ہے اچھالتے رہو گے, کثافت اچھالتے رہو گے, جھوٹ بولتے رہو گے, الزامات رکھتے رہو گے. ابھی میں نے ایک ویڈیو جو ہے کل ہی میں نے دیکھا, کہہ رہا ہے
اے مسلمانوں، میں ایک عالم دین ہوں. کیا کہہ رہا ہے؟ میں ایک عالم دین ہوں. مسلمانوں ذرا جاگو. کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں ذرا جاگو. اور کیا کہہ رہا ہے کہ ایران نے اسرائیل پہ حملہ کیا، ہر جگہ ورلڈ میں پورا جو ہے شہرت ہو گئی، واہ واہ لوگ کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، بہادری کی تعریف کر رہے ہیں. 56 کنٹری مسلمان سب جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران نے کیا کیا؟ 300 میزائلیں داغی، اس میں جو ہے کہیں بھی ایک آدمی مرا؟ کیا بول رہا ہے؟ کہیں ایک بھی آدمی، مطلب بھڑکا رہا ہے، ایک بھی آدمی مرا یا اس کا کچھ نقصان ہوا؟ نل. اس کے کہیں بھی کوئی شہر میں، کوئی جو ہے دیہات میں، کہیں بھی کوئی گاؤں میں کوئی تباہی ہوئی؟ کہیں کچھ بھی نہیں. نل. سب نل بتاتا جا رہا، نل بتاتا جا رہا. پھر ہوتا ہے کہ یہ شیعہ جو ہے وہ مکار. اینڈ میں کیا کہتا ہے؟ یہ شیعہ مکار ہیں، ان کے فریب میں نہ جانا، ان کے فریب میں نہ جانا، یہ دھوکے باز ہیں. یہ وہی کنٹری ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ نام لے کر کے کہتا ہے یہ وہی کنٹری ہے ایران جو شیعہ کافر ہیں. تو بتائیے، آپ نے دیکھا اس کی جہالت کی حد، اس کی یزیدیت کی حد دیکھا آپ نے؟ اس کی گندگی، اس کے ذہن کی گندگی کتنی ہے. لوگوں میں جو ہے وہ تفرقے بازی کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی ویڈیو اس نے پیش کیا. ان کے قریب نہ جانا. بھائی قریب آؤ گے تو ہی پتا چلے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. اور آج ورلڈ میں جو ایران کو عزت مل رہی ہے، انشاءاللہ ویسے ہی ملتی رہے گی اور تم ویسے ہی مایوس ہوتے رہو گے. ورنہ ایران کے انقلاب سے پہلے کہاں لوگ جو ہے ہر کنٹری میں کہاں جانتے تھے کہ شیعہ کہاں ہے، شیعہ کون ہے؟ بس شیعہ قوم ہے. لیکن آج ورلڈ میں جو ہے ہر پوری کائنات میں ہر جگہ پہ یہ شہرت ہو چکی ہے کہ شیعہ بھی کوئی قوم ہے، اور وہ بہادر قوم ہے، اور وہ اہل بیت اور حسین سے چاہنے والی قوم ہے، حسین کو چاہنے والی ہے. لہٰذا یہ کسی سے جو ہے ڈرتی نہیں ہے، یہ کسی سے ڈرتی نہیں ہے. اگر حق بات ہوتی ہے تو حق بات پہ جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہے، حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہے. تو عزیزو، ہم اور آپ جو جلوس نکلے گا، جو حاضر ہیں وہ غائبین کو جو اطلاع دیں کہ یہ جلوس میں آئیں، شرکت کریں. نہ کہ یہ جو ہے ایرانی کا جلوس ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ مومن کا جلوس ہے، یہ ایرانی کا جلوس ہے، یہ خوجے کا جلوس ہے، یہ سید کا جلوس. ایسا کچھ بھی نہیں. بی بی فاطمہ سب کے لیے یکساں ہے. جو در اہل بیت سے متمسک ہوا وہ شیعہ نے حیدر کرار ہر ایک کو جو ہے بی بی گلے لگاتی ہے. لہذا غائبین جو ہے، حاضرین جو ہے وہ غائبین کو اطلاع دیں، خبر دیں کہ جلوس نکل رہا ہے، آپ لوگ آئیے شرکت کیجئے. اور جتنے کثیر تعداد میں ہوں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ ہاں یہ کس کے لیے نکلے ہیں، کس بات کے لیے نکلے ہیں. رسول کی بیٹی کا جو ہے روزہ گرایا گیا 100 سال پہلے، اس کے لیے یہ نکلے ہیں، اس کی جو ہے حق بات کو جو ہے آواز کو اٹھانے کے لیے، ان کے روزے کے تعمیر کے لیے. اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کر سکتے. ہم ضروری نہیں ہے کہ سعودی عرب جائیں، جنت البقیع جائیں تبھی کچھ کر سکتے ہیں. نہیں، ہم یہاں سے جو ہے بہت کچھ موبائل سے کر سکتے ہیں، اپنا پیغام اس کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں. جب لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ بھیجیں گے تو کہیں نہ کہیں جو ہے
کسی کی دعا قبول ضرور ہوگی، اور آپ کی محنت جو ہے رائے گاہ نہیں جائے گی۔ لہٰذا ہم کوشش کریں موبائل کے ذریعے، کسی کی بھی ذریعے کوشش کریں کہ ہم جو ہے پیغام آپ کو بھیجیں۔ اور لوگ چلا رہے ہیں مشن کو، ایسا نہیں ہے، مشن کو چلا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے جلدی سہانا میں مجلس پڑھا تھا، اس مجلس میں بھی یہی پیغام دیا تھا کہ جنت البقیع کے لیے آج جو نئی نسل آنے والی سے کیسے معلوم ہوگا، یا غیر قوم ہے تو اسے کیسے معلوم ہوگا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، بی بی فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لہٰذا جو ہے آپ لوگ جو ہے قلم کے ذریعے نہیں بلکہ موبائل کے ذریعے جو ہے کام کیجیے۔ کاغذ و قلم لے کر کے نہیں بیٹھنا ہے، موبائل لے کے بیٹھیے، بھیجتے جائیے، آپ لکھ کر کے بھیجیے جنت البقیع کے سلسلے میں۔ اور ہزاروں گروپ بن چکے ہیں، کام اس پہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ بھی کیجیے، اور پروردگار ہم لوگوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار جنت البقیع جلد سے جلد تعمیر ہونے کے اسباب مہیا فرمائے، اور دشمنان اہل بیت انہیں اس سے نابود فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا إله إلا هو العليم الكريم، غافر الذنب وغافر الذنب وهو الغفور الرحيم، سبحان من سبق رحمته وسبق وبسط يديه بالرحمة، سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها، وعفى عن السيئات ولم يجاز بها، سبحان من لم يزال على المعاصي العذاب إلا كمن وجودا، وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وسوقا، ونشهد أن لا إله إلا هو عطوف على العباد بجوده والعباد على المذنبين بعلمه، ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين وعاصم رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، قادرنا أوليائنا ونعمل الرحمة، أوصيكم عباد الله بالطاعة ما صرف من ذنوبكم والإنابة عن الأوضار التي يصغر ذنوبكم، فإنه قال كريم لكم رؤوف عليكم يوم المسير، ويعفو عن الكثير، قال الله تعالى وقوله الحق، توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالسلام على نبيه وحبيبه، وقال تعليما لكم وتشريفا لسيفه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المسلمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين، وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى
سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن العسكري صلوات الله وسلامه اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ناحية صار البدء والطغيان والد أرجو من الأولين والآخرين